بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم تیسرا شعر جو ہے اس کی ہم تشریح کریں گے۔ اس کا مفہوم میں نے بتا دیا تھا اور اب اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شاعر اس شعر میں موسم بہار کے جوبن کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ درختوں کی شاخیں بہار کی وجہ سے کیا ہیں، بہار کی وجہ سے ان پہ جو ہے اس قدر تیزی سے جو ہے وہ نشو و نما ہو رہی ہے کہ ان کی خوشحالی، ان کی جو ہے وہ خوبصورتی اور عروج و کمال کی مستی ان پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ بہار کا موسم ایسا ہے کہ اس میں نمو پانے کی، آگے بڑھنے کی اور ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ عروج نشو و نما سے ڈالیاں جھومیں، یعنی جو ان کو یہ دن رات جو ہے آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور اپنا جوبن دکھانے کا موقع مل رہا ہے، اس کی نشے میں وہ کیا ہیں، وہ مست ہیں، جھوم رہی ہیں، اور ان کے شگوفے جو پھوٹ رہے ہیں اور کلیاں جو ہیں وہ پھول بن رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ ایک ایسا عمل ہے جو ان پہ نشہ طاری کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ خوشی اور مسرت سے جو ہے وہ جھوم رہی ہیں، اور باغ کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں پرندے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، جو ان پھولوں کو اور اس باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسرت و شادمانی میں ترانے گانے لگے ہیں، گیت گانے لگے ہیں۔ جو ہے وہ شاعر بقول شاعر آمد بہار کی ہے تو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ بہار کے موسم میں درختوں پر نیا نکھار آتا ہے، ان پر شباب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نشے میں جھومتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی جزیات نگاری پر مکمل دسترس رکھتے ہیں اور اسی سے کام لیتے ہوئے وہ جو ہیں وہ یہاں پہ بہار کے موسم کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور باغ میں پرندوں کا اور درختوں کا جھومنا، پھولوں کا مہکنا، پرندوں کا چہچہانا اور سبزے کا جو ہے وہ ہر طرف پھیل جانا، یہ سارا ماحول کیا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت خوشگوار منظر پیش کر رہا ہے اور حسین اور رنگین بنا رہا ہے موسم کو۔ میر کیا کہتے ہیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں بات رہے ہیں، پھول کھرے ہیں کم کم بادو بارہ۔ اس حسین منظر کو جو ہے اختر شیرانی کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، چمن شگفتہ دمن شگفتہ، گلاب خندہ سمن شگفتہ، بنفشہ نسترن شگفتہ ہیں، پتیاں مسکرا رہی ہیں۔ چوتھا شعر ہے، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگیں بتاں ہو کر۔ کہہ رہے ہیں بلائیں شاخ گل کی لیں، بلائیں جو ہے وہ لینا، قربان ہونا، نثار ہونا، گل پھول، صبح گاہی صبح سویرے، شگفتہ کھلا ہوا، روئے رنگین بتاں محبوب کا حسین چہرہ۔ اس شعر میں جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کیا کہہ رہے ہیں کہ شاخ گل پر باد نسیم فدا ہو رہی ہے اور خوبصورت کلیاں جو کھل اٹھی ہیں، ایسے کھل اٹھی ہیں جیسے کسی حسین محبوب کا ہنستا ہوا خوبصورت چہرہ ہو۔ چوتھے شعر کی ہم جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پرندوں کی طرح صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی جو ہے وہ کیا ہے، اپنا خوبصورت انداز دکھا رہی ہے اور خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ بہار کا یہ شباب ہے کہ پھولوں کی ٹہنیاں بھی کھل اٹھی ہیں اور کلیاں بھی پھول بن کر مسکرانے لگی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باغ بھی پورا مہکنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پورا باغ کسی حسین محبوب کا چہرہ بن گیا ہو۔ پروانہ جس طرح روشنی پر قربان ہوتا ہے، اسی طرح باد نسیم بھی پھولوں سے بھری ہوئی شاخوں کو خوبصورتی پر
جو ہے وہ نثار ہو رہی ہے، اور بہار کی رنگینی کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر، اس جو ہے وہ خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہوا خوشی کے عالم میں جھوم کر چل رہی ہے، لہرا رہی ہے، لہلہا رہی ہے، اور اس میں مستی آ گئی ہے۔ پہلے بھی جو ہے وہ شعر میں انہوں نے کہا ہے۔ اور اس خوبصورت موسم میں پھولوں کے گرد پرندے جو ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، اپنی خوشنما آواز میں گیت گا رہے ہیں، ہوا بلائیں لے رہی ہے، اور باد نسیم کے جھونکوں سے چمن کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، تازہ کیا نسیم سحر نے چمن کا رنگ، لالا دکھا رہا تھا عقیق یمن کا رنگ۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا کلیوں کو چھو کر گزر رہی ہے، اور کلیاں جو ہیں وہ مسکرا اٹھی ہیں، کھل اٹھی ہیں، اور پھولوں کی شوخ و چنچل جو ہے وہ خوبصورتی محبوب کے مسکراتے چہرے کی مانند معلوم ہو رہی ہے۔ اس طرح سے چمن کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، بہت حسین اور خوبصورت ہو گئی ہے، اور بلبل جو ہے جو پہلے ہی بہار کے موسم کا جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی، اس موسم میں جو ہے وہ اپنے گیت گانے لگی ہے، اور خوشی سے جو ہے وہ ترانے گانے میں مصروف ہے۔ اس میر انیس جو ہے وہ اس منظر کو جو ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، یعنی مرغان خوش نوا کی جو آواز ہے وہ بھی اس موسم کا بہت خوبصورت جو ہے وہ رنگ ہے اور انداز ہے۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستاں میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگِ اذاں ہو کر۔ کہہ رہے ہیں کیا صحن گلستان، باغ کے صحن میں صدائے نغمہ گیت گانے کی آواز، بانگ اذان، پھولوں نے باغ کے صحن میں اس کے وسیع احاطے میں شبنم سے وضو کیا ہے، اور بلبل اپنی خوبصورت آواز میں اس کی آواز جو ہے وہ اذان بن کر گونج اٹھی ہے، اس کی آواز جو کہ خوبصورت ہے۔ کہہ رہے ہیں انسان تو کیا حیوان بھی، ہر طرح کے پرندے، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و چونکہ صبح کا وقت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو رہے ہیں، اور اس کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھول تو پھول، جو کانٹے ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے صبح کے اس حسین اور روح پرور منظر کو پیش کیا ہے، اور اس شعر میں باغ کے وسیع و عریض جو ہیں احاطے میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں، اور شبنم جو ہے وہ جو اپنے قطرے گرا گئی ہے، تو پھولوں نے اس سے کیا کیا ہے، وضو کر لیا ہے، اور بلبل جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں کیا کرے گی، اس بات کا اہتمام کرے گی کہ وہ اذان دے، تاکہ تمام باغ کی جو ہیں چیزیں ہیں، تمام باغ کے جو ہیں پھول ہیں، درخت ہیں، چرند پرند، سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ عبادت وہ واحد ذمہ داری ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جن و بشر کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی نہیں، تمام بے جان اشیاء بھی اللہ کو یاد کرتی اور اپنے جسم و جاں کو منور اور شاد رکھتی ہیں۔ صورت جو ہے وہ ایک اور صورت میں جو ہے وہ ارشاد خداوندی ہے، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، لہٰذا چمن کی ہر چیز اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے، پھول بھی عبادت میں مصروف ہیں، شبنم بھی، بلبل بھی، چرند پرند سبھی اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے۔ میر انیس کیا کہتے ہیں، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مداح، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مداح۔
اس شعر میں جو ہے وہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا ہے اور بلبل کی نغمہ سرائی سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اذان دے رہی ہو، اور اس طرح سے وہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، گویا چمن کی ہر چیز عبادت الہی میں مصروف ہے۔ بقول شاعر، ہو انسان یا کہیں انسان محبت سے مچلتا ہے، جسے دیکھو وہی یاد خدا میں محو رہتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ یاد الہی میں کیا ہے، مصروف ہے، اور اس کی عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اس وقت جو ہے صبح کے وقت۔ تو نیکسٹ شعر ہے، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق محبت کا نشہ، مستی، خالق پیدا کرنے والا، تسبیح حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ اس شعر کی ہم جو ہے وہ تشریح انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔